کہ پاکستان انڈیا سٹینڈ آف کی وجہ سے یہ جو تھنکنگ تھی کہ ہماری یوتھ کے پاس بھی موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا تنقید کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول رہا ہے اس ملک میں, آج بھی شاید ہے, یقینی طور پہ ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو یوتھ کا جو چیلنج تھا کہ یوتھ خلاف ہو گئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے, وہ ڈو یو تھنک سو کہ وہ ٹریک پہ ان لائن ود ملٹری ہو گئی ہے, یا جو ڈیموکریٹک وائسز اسٹل دیئر؟ دیکھیں, جمہوری آواز موجود ہے, اور ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو بیسکلی ریاست میں حصہ چاہیے. دیکھیں, ہمارا پورا جو سٹرکچر ہے, یونیورسٹیز ہوں, ادارے ہوں, ان میں بوڑھے لوگ چلاتے ہیں اس نظام کو, یعنی 60 سال سے اوپر کے لوگ چلا رہے ہیں. تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں, اداروں میں, میڈیا میں, ایکڈیمیا میں ینگ لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا, میرے خیال میں بہت زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے تنقید سے. جو تنقید ہے وہ بیسکلی غصہ ہے, اس غصے کو آپ چینلائز کرنے دیں, ان کی بات سنیں, ان کو مین سٹریم دھارے کے اندر لے کے آئیں, ان کے ساتھ نئے بارگننگ سٹرکچرز بنائیں, اور وہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا ملک کو. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹویٹر بند تھا, جنگ کے دوران ٹویٹر کھلا تو کیا ہوا, زیادہ تر جو نوجوان لوگ تھے وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہم نے پہلے ملیٹریلی انڈیا کو بعد میں ہرایا, پہلے ان کو ہرا دیا تھا میمز بنانے میں. کتنی ہیومر, پاکستانی جو ہیومر تھی, جو مزاح تھا آپ کے سوشل میڈیا پہ, کہ ادھر سے ہندوستان بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا غصے کی, اور یہاں سے لوگ خاموشی سے مذاق کر رہے تھے, جس سے ان کو اور بھی زیادہ تکلیف پہنچی. تو میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے کہ وہاں مختلف طرح کی آوازیں ہوتی ہیں, ان کو گلے لگانا چاہیے, ان سے انگیج کرنا چاہیے, وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ نے رائٹلی کہا کہ جو ڈائسنٹ ہے یا اختلاف ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ظاہر ہے پاکستان میں بڑے چیلنجز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی, اور ورلڈ وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسیز جو ہیں اس میں یہ چیلنج آیا ہے. لیکن پاکستان کا ایک خاص ماضی ہے, ہسٹری ہے. آپ کی نظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈومیننس ہے پاکستان کے اوپر آفٹر دس کانفلکٹ وہ مضبوط ہوئی ہے اور اسٹرانگ ہوئی ہے, یا ڈیموکریٹک ویلیوز کے واپس نکلنے کی کوئی چانس ہے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں ملٹری کی ڈومیننس ایک لحاظ سے تو زیادہ ہوئی ہے کہ اب زیادہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح پہلے کے مقابلے میں. تو جس طرح میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ آپ کو جو کام کرنے کے لیے ایک خاص طاقت پہلے استعمال کرنی پڑتی تھی, اب اس سے 2 مرتبہ زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹو اچیو دا سیم آؤٹ کم. تو دیکھیں, جب بھی ایک ہینا ایرنٹ ایک فلاسفر تھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں, انہوں نے کہا کہ وائلنس از یوز ٹو سبسٹیٹیوٹ فار دا لاس آف پاور. جب بھی ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں طاقت کا استعمال تبھی مؤثر رہتا ہے کہ جب کم ہو, سلیکٹیولی ہو, اور اسٹریٹجکلی ٹارگیٹڈ ہو. جب اب اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ سسٹم اپنی پاور لوز کر رہا ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سسٹم جس کی دیر پا طاقت ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. دیکھیں, ایک جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کو میں نے اپنے آرٹیکل میں کرائسس آف گورنیبلٹی کا نام دیا, وہ یہ ہے کہ جو کسی بھی معاشرے میں ایک اتھارٹی سٹرکچر ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ خاص طرح کے لوگوں کی عزت ہے اور ان کا مقام ہے, وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا دیہات میں ایک الیکٹیبل بیٹھا ہے سیاستدان, اس کے پاس جاتے ہیں ولیج لیول ووٹ بلاک لیڈر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 200 گھروں کا ووٹ آپ کا ہو گیا کیونکہ آپ عوام برادری سے ہیں یا کسی خاص برادری سے. مشرف صاحب کے آنے کے بعد اور مڈل کلاس کے بڑھنے کے بعد ہاؤس ہولڈ ووٹ ٹوٹ چکا ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمارٹ اسکرین سے دیکھتے ہیں, بیٹا کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے, بیٹی کسی اور کو دے رہی ہے, باپ اور ماں کسی اور کو ووٹ دے رہے ہیں. تو لوگ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں بہت سارے علاقوں میں اور ایک گاؤں کے بڑے نے کہا کہ اس 200 گھرانوں کے ووٹ یہ چودھری صاحب آپ کو مل گئے. یہ ایک نئی تبدیلی ہے, یہ کہیں جانے نہیں لگی, یہ موجود ہے. تو جو ٹریڈیشنل سٹرکچر ہے پاور کا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دا اولڈ آرڈر از ڈائنگ. تو اگر جو ٹریڈیشنل پاور ہولڈرز ہیں, چاہے ملٹری ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے باہر کے ملکوں کی یہاں پہ پاور ہو, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ معاشرے کے معروضی حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو چینج ہونا پڑے گا. اور پاکستان اس میں صرف اکیلا نہیں. ملاوی میں ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں, تو وہاں پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو انکمبنٹ ہے
یعنی جو بھی اس وقت اقتدار پہ فائز ہے اس کا جو ووٹ شیئر ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اسمارٹ اسکرین ہے، ان کے پاس مختلف طرح کا بیانیہ ہے۔ تو اگر بیانیے کی جنگ ہے اور اتھارٹی کی جنگ ہے تو اس میں آپ کو بہتر بیانیہ چاہیے اور آپ کو انٹرنل ریفارمز چاہیے۔ دیکھیں جتنا بھی جو پاور ہولڈرز ہیں وہ جو اپنے ادارے کے اندر سیاستدان، اپنی میڈیا، اپنے فوج اپنے ادارے میں ریفارمز کرنا شروع کریں گے اور ایڈجسٹ کرنا شروع کریں گے، عوام کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائیں گے، ان کو کنسیشنز دیں گے۔ جب تک کوئی سسٹم اپنے لوگوں کو کنسیشن دیتا رہتا ہے وہ اوپر رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی انلائٹنڈ معاشرے ہوتے ہیں، انلائٹنڈ ایلیٹس ہوتی ہیں، وہ دور رس ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ بھئی اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں بدلنا ہے۔ جس طرح ایک جن لوگوں نے دیکھی ہوگی مووی لیپرڈ، بڑی مشہور اٹیلین ایرسٹوکریسی کی، تو ان سے پوچھا کسی نے اٹیلین ایرسٹوکریٹ سے کہ بھئی آپ کی طاقت کا کیا راز ہے، آپ ہمیشہ یہاں پہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی، ان کا ان آرڈر فار ایوری تھنگ ٹو اسٹے دا سیم ایوری تھنگ مسٹ چینج، یعنی اگر آپ نے چیزوں کو اسی طرح رکھتا ہے، اپنی طاقت برقرار رکھنی ہے تو آپ کو تبدیلی کے لیے راستہ بنانا پڑے گا اور ہر وقت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی رائٹ بات کی کہ تبدیلی کے لیے راستہ بنانا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں انڈیویجولز کے اوپر بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں دیکھا کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے ایک شہرت حاصل کی ہے، لوگوں میں بھی شہرت حاصل کی ہے، پبلک میں بھی ان کا نام آیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ڈومیسٹکلی عمران خان جو کہ بڑے پاپولر لیڈر تھے ان کو ڈمپ کیا گیا ہے، اور ریجنلی نریندر مودی جو کہ اگین پاپولسٹ لیڈر ہیں، پاپولر بھی ہیں، ان کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے۔ تو عاصم منیر ایک ایمرج ہوئے ہیں ایک اسٹرانگ مین کے طور پہ، پاکستان میں آرمی چیف کا ایک رول بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ ایک بات تو صحیح ہے کہ ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے، میں شخصیات پہ بات نہیں کرتا لیکن اوور آل جو ہماری ملٹری کی لیڈرشپ ہے، ایئر فورس ہے، ملٹری ہے، اور ظاہر ہے سی او ایس سب سے پاورفل ہے، انہوں نے صحیح ڈیسیجن لیے ہیں جنگ کے دوران، انہوں نے سخت اپروچ لی ہے اور پاکستان کی جو ڈیٹرنس ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا۔ مجھے یہ لگتا ہے ایک اکیڈمیشن کے طور پہ جو پاکستانی معاشرے کو ایک حقیر طالب علم سمجھ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو، کہ ہمارے معاشرے کا مزاج تبدیل ہو گیا۔ آپ سڑک پہ جا کے کسی سے بات کریں، آپ دیہات میں جا کے بات کریں، لوگوں کے اندر ایک شعور کی مختلف کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم خود سلیکٹ کریں، رائٹ ٹو رول۔ تو یہ جو جس کو سیلف رول کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک معاشرے میں ایسا تیزی سے پھیل گیا ہے کہ وہ آئیڈیا ایسا ہے کہ یو کی ناٹ پٹ دا جنی بیک انٹو دا بوٹل۔ پاکستان کے لحاظ سے میرے خیال میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، مختلف قومیتیں آباد ہیں، بہت زیادہ ڈفرنس ہے امیر اور غریب کے درمیان۔ تو ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو۔ آرمی چیف کا عہدہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے پاس پاور ہونی چاہیے، لیکن ساری پاور اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی کے اندر بھی تھوڑی ڈفرینشیٹنگ ہونی چاہیے، پولیٹیشنز کے پاس ہونی چاہیے، جوڈیشری کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ کی معاشرے میں کئی جگہ پہ ویٹو پاور ہونی چاہیے، اور مختلف طبقات کے کنسٹیچوئنسیز، پریشر گروپس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک بڑے معاشرے کو سنبھالنے کا یہ حسن ہے۔ اور